شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ بعض لوگوں نے مجھے اس بات کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جو ٹاپک چل رہا ہے شادی سے پہلے جاننا، آپ کی نظر میں اس کی کس حد تک ویلیو ہے کہ شادی سے پہلے ہمیں کن چیزوں کو جاننا ضروری ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے ہم ایمان ہونا، کیونکہ شادی کوئی مذاق نہیں ہے۔ شادی لفظ شاد سے نکلا ہے، خوشی سے۔ شادی لفظ اس کو شہادت سے بھی ہے، گواہی ہے اس میں۔ شادی لفظ قربانیوں کا نام بھی ہے، اس لیے اس کو شہادت کا بھی کہا گیا ہے، شاہد۔ اب آپ اس کو نوٹ کریں کہ شاد، شہادت اور شاہد، گواہ، اور ان باتوں کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ہم ایمان نہیں ہیں تو شادمانی نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہندو لڑکی کو پسند کر لیا یا مسلم لڑکی کو پسند کر لیا، یا لڑکیوں نے کسی مسلم لڑکے کو یا ہندو لڑکے کو پسند کر لیا، یا سکھ لڑکی نے کرسچن لڑکے کو پسند کر لیا، تو عہد و پیما ہو گئے، جذبات میں آ کے شادیاں کر لیں، لیکن وہ ہم ایمان نہیں ہیں۔ تو چند ہی دنوں کے بعد وہ خوبصورتی بھی ختم، وہ شادمانی بھی ختم، وہ شہادت یعنی کہ گواہی ایک دوسرے کے ساتھ جو کی گئی، گواہی دی گئی کہ میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اس کے ساتھ رہوں گی، وہ بھی ختم۔ پھر وہ جو ایک طرح کی قربانی ہے، شہید ہو جانا اپنے عہد پہ۔ شہید اصل میں ہوتا ہے کہ ایمان پر مرنا۔ تو شادی سے بڑھ کر کوئی ایمان نہیں ہے کہ آپ ایمان رکھتے ہیں اس بات کا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جئیں گے، ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری شادی خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ یہ ایمان ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں کام کرنے والے ہیں۔ شادی کرنا، آدم اور حوا کا اکٹھے ہونا، ایک دوسرے کے لیے شہادت دینا، ایک دوسرے کے لیے گواہی دینا، ایک دوسرے کے لیے شادمانی کو قائم کرنا، اور خدا کی حضوری میں، کیونکہ خدا نے آدم کے لیے حوا کو پرووائڈ کیا تھا، حوا کو کریٹ کیا تھا، حوا کو ضرورت بنایا تھا۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری امر ہے کہ آپ کا ہم ایمان ہو، آپ جس خدا کو مانتے ہیں، وہ لڑکا وہ لڑکی اسی خدا کو مانیں۔ آپ جس طرح سے دعا کرتے ہیں اسی کو دعا میں رکھے۔ آپ جس کو اچھا کہتے ہیں اسی کو اچھا کہیں، جس کو اپنی زندگی کا مالک مانا ہے اسی کو مانیں۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، اور اگر ہم ایمان نہیں تو میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے گھر میں ایک اطاع اللہ کو سن رہا ہے اور دوسرا
नुसरत फ़तेह अली को सुन रहा है, एक है गुलाम अली को सुन रहा है, और एक है मेहदी हसन को सुन रहा है। तो ये तो हम ईमान ही नहीं हैं, हम ख्याल ही नहीं हैं, हम ज़ौक़ नहीं हैं, तो उस घर में कैसे शादमानी होगी? फिर आपका हम ईमान में लेवल आ जाता है। आपको पता होना चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ एक नौजवान की, बड़ी दफ़ा उसको कहा है कि आप शादी कर लो, बड़ी दफ़ा कहा है कि आप शादी कर लो, और वो मेरा बेटा ही है। सारे घर वाले कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी हम ईमान लड़की हो, हम ख्याल हो, हम ज़ौक़ हो, उसका टेस्ट मेरा इक्वल हो। ये नहीं कि जिसको मैं पसंद करता हूँ वो उसे रिजेक्ट कर दे, और जिसे वो पसंद करती है मैं उसे रिजेक्ट कर दूँ। ये मर्द की बात नहीं है, ये चीज़ों की भी बात है। आपकी सोच, ख्याल, जो लफ्ज़ इमा है इसका मतलब है साथ। अबरानी ज़ुबान का लफ्ज़ है इमा, जिससे लफ्ज़ निकला है इमानुएल। तो इमा लफ्ज़ की जो बेस है उसी से अरबी लफ्ज़ बना है ईमान, यानी कि जिसके साथ जुड़े रहना है। और आपको पता है कि ईमान पे जिंदगियां चली जाती हैं, जानें कुर्बान हो जाती हैं। ये मेरा ईमान है कि यस्सु खुदा का बेटा है, ये मेरा ईमान है कि यस्सु बादशाह है, ये मेरा ईमान है कि यस्सु खुदा है, ये मेरा ईमान है कि वो मुर्दों में से ज़िंदा हुआ और हमें भी ज़िंदा करेगा, ये मेरा ईमान है कि वो फिर इस दुनिया में आएगा, ये मेरा ईमान है कि ना सिर्फ उसने मुर्दे ज़िंदा किए बल्कि ख़ुद ज़िंदा हुआ, और ना सिर्फ खुद ज़िंदा हुआ बल्कि उनको भी ज़िंदा कर दिया जो आलम अरवा में अरवा बैठी थी। उन रूहों को भी साथ ले गया जो नाउमीद थी। नाउमीद का मतलब ही मौत है। उनको भी उम्मीद दे दी और उनको भी साथ ले गया। ये है ईमान। अब होता क्या है, हम शादी पे अक्सर उन चीज़ों को अपना टेस्ट बना लेते हैं, अपना ज़िंदगी का राह बना लेते हैं कि अगर वो ऐसी है तो मेरे साथ चल सकती है, वो ऐसा है तो मेरे साथ चल सकता है, उसका मिजाज ऐसा है तो हम चल सकते हैं। मेरे दोस्तों, इस बात को देखो, ये सकते वाला लफ्ज़ नहीं है कि हम चल सकते हैं। ये इसमें से जो लफ्ज़ सकता है, कहीं ये सकता ना बन जाए। सकते का मतलब होता है, आप समझते हैं, आप स्टूडेंट हैं, जितने भी MCM यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो इस बात को जानते हैं। आप सब नोट जो बना रहे हैं, इन नोट्स में आप लिख सकते हैं, जब आप किसी काम में कंप्रोमाइज़ करते हैं, मैं कर सकता हूँ, तो ये जो होता है ना, मैं कर सकता हूँ, अगर वो नहीं हो पाता तो फिर बंदा सकते में चला जाता है। और सकते का मतलब होता है डिप्रेशन में चले जाना, और सकते का मतलब होता है खामोशी इख्तियार कर लेना, कंप्रोमाइज़ कर लेना। चलो कोई बात नहीं, बस ये शादमानी सकते से निकल जाती है, शहादत निकल जाती है, शाहिद गवाही निकल जाती है।
اس لیے اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تو جو ترتیب دے سکتے ہیں آپ اس کو دے لیں، اور اگر شادی نہیں ہوئی تو انتظار کریں، اس ٹھائے ہوئے اس شخصیت، اس پرسنالٹی کا انتظار کریں جو آپ کی زندگی کو شادمانی دے سکے۔ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکی کا اور ایک لڑکے کا اکٹھا رہنا شادی ہے۔ شادی نہیں، ایک لڑکے اور ایک لڑکی کا اکٹھا رہنا بربادی، عذاب اور جہنم بھی ہو سکتا ہے، سوسائڈ تک بھی چلے جا سکتے ہیں، ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، پاگل بھی ہو سکتے ہیں، کسی کو مار بھی سکتے ہیں، قاتل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور شادی کا مطلب یہ نہیں کہ دو لوگوں کا اکٹھا ہونا یہ ہے کہ جی ہم نے بچے پیدا کرنے ہیں۔ دو لڑکے لڑکی کا اکٹھا ہونا ایک دوسرے کے ساتھ جینا مرنا ہے، نہ اس میں سیکس ضرورت ہونی چاہیے، نہ خوبصورتی ضرورت ہونی چاہیے، نہ خاندان ضرورت ہونی چاہیے کہ یہ اس کا خاندان میرے خاندان کی ضرورت ہے، بلکہ اس میں جو ضروری چیز ہے کہ میرا اور اس کا ایمان ایک ہے، ہم دونوں ایک ہیں، میں اس کا بیک اپ کرنے والا ہوں، میں اس کے پیچھے کھڑا ہونے والا ہوں، میں اس کی مدد کرنے والی ہوں، میں اس کا مقابلہ نہیں کرنے والی یا کرنے والا۔ اب ہوتا کیا ہے، اکثر جو بڑے ہیں یا بوڑھے ہیں وہ لڑکیوں کو کہیں گے ذرا اس کو قابو میں رکھ، لڑکے کو کہیں گے کہ تو اس لڑکی کو ذرا قابو میں رکھ۔ وہ قابو میں رکھتے رکھتے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے اندر کی جو بٹوین ٹو پرسن ہے وہ فریڈم ختم ہو جاتی ہے۔ آدم اور حوا دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ یہ جو دونوں کا اکٹھا ہونا اور نہ شرمانا اور ننگے ہونا، اس کا مطلب باڈی کا ننگا ہونا نہیں، اس کا مطلب ہے بے دھڑک ہونا، اجازت ہونا، فری ہونا، آزاد ہونا، کہ پوچھ پوچھ کر نہیں چلنا، ایک دوسرے کے ہم خیال ہونا، ہم ایمان ہونا، یہ ہے شادی۔ اس بات کا ذہن سے تذکرہ ہی نکال دینا کہ میری اس نے بے عزتی کی ہے، میں نہ ہوتی تو یہ بیایا نہ جاتا، وہ کہتا ہے میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ تو یہ باتیں جو ہیں، جب ایسی باتیں زندگی میں آ جائیں گی تو آپ اکٹھے بوڑھے تو ہو سکتے ہیں لیکن اکٹھے خوش نہیں رہ سکتے۔ آپ اکٹھے بچے تو پیدا کر سکتے ہیں لیکن آپ اکٹھے اطمینان میں نہیں رہ سکتے۔ آپ دو فرد اس طرح سے چل سکتے ہیں کہ جیسے کسی فیکٹری میں کولیگ ہے، مل کر کام کرنے والے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، لیکن آپ کا ریلیشن جو اسپرچول ریلیشن ہے، جو روح کا ایک رابطہ ہے، روح کی کھچ ہے ایک دوسرے کے لیے، وہ نہیں ہوگی۔ اس لیے میری درخواست ہے، آپ جو پاسٹر بن رہے ہیں، آپ جو ایونجلسٹ ہیں، آپ جو بائبل ٹیچر ہیں، خدا را بائبل کو پریچ کرنے سے پہلے، خاندانوں کو جوڑنے سے پہلے ان کی کاؤنسلنگ کریں۔ نوجوان لڑکوں کو، لڑکیوں کو بتائیں کہ شادی سے پہلے جاننا ضروری ہے، یہ چیزیں
ضروری ہیں جن کو عمل میں لانا ہے۔ عورت ایک روٹی پکانے والی مشین نہیں، یا بچے پیدا کرنے والی مشین نہیں، یا گھر میں جھاڑو دینے والی یا برتن صاف کرنے والی نہیں، یہ کوئی نوکرانی نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کا ساتھی ہے۔ اور لڑکی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف آپ کا ساتھی اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو مرد کی ضرورت ہے، بلکہ یہ اس لیے آپ کا ساتھی ہے کہ آپ دونوں خدا کے منصوبے میں کام کرنے والے ہیں۔ آپ خدا کے منصوبے کا حصہ ہیں۔ آپ کے وسیلہ سے، آپ کے ذریعہ سے خدا کے پروگرام پروان چڑھتے ہیں۔ خدا نے کہا تھا آدم اور حوا کو، نر و ناری کو کہا تھا بڑھو اور پھلو اور دنیا کو ممور و محکوم کرو۔ بڑھنا بھی ہے، پھلنا بھی ہے، ممور بھی کرنا ہے، محکوم بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بچے پیدا کرتے کرتے گلیوں میں چھوڑ دینے ہیں۔ بڑھنا اور پھلنا یہ دو بڑے خاص عمل ہیں۔ بڑھو یعنی کہ بچے پیدا کرو، پھلو یعنی کہ فروٹفل ہو کہ دوسروں کو آپ سے فائدہ ہو، اور محکوم کرو کہ آپ جو کچھ کرتے ہو اس کو کنٹرول بھی کر سکو۔ یہ نہیں کہ بچے تو پیدا کر دیے گلیوں میں پھرنے کے لیے، یا بچے تو پیدا کر دیے بس ایسے ہی بیکار میں۔ 8 بچے ہیں، کئیوں کو میں نے دیکھا ہے وہ بیٹا نہیں ہوا، انہوں نے 11 بیٹیاں پیدا کر لی ہیں۔ او بھائی، یہ اگر آپ کے اندر وہ سیل نہیں ہے تو آپ کس طرح سے کس ضد میں پڑ گئے ہیں کہ اس عورت سے میں نے بیٹا ہی پیدا کرنا ہے۔ بیٹیاں بھی بڑی خدا کی نعمت ہیں۔ میں اپنی بیٹیوں کو بہت پیار کرتا ہوں۔ میری بیٹیاں خدا کا شکر ہے لائق ہیں، ہم ایمان ہیں، اور ان کے ہسبینڈ بھی خدمت میں ہیں اور فروٹفل ہیں، بہت اچھا گاتے ہیں، بڑی اچھی روحانی زندگی ہے، کامیاب ہیں۔ تو اس لیے بیٹیوں کو اگنور نہ کریں، بیٹیوں کو اس طرح نہ سمجھے کہ یہ ہمارے لیے مصیبت ہے۔ بیٹیاں بھی آپ کا نام روشن کرتی ہیں، اور نام کا کیا ہے؟ نام تو صرف رہے گا، نام سدا تیکر مسیدہ، اس کا نام سدا رہنا ہے۔ انسان کا نام کیا ہے؟ آپ ذرا دیکھیں، 100 سال کے بعد تو لوگ نام بھی بھول جاتے ہیں، پہچان بھی بھول جاتے ہیں۔ آپ سب کو جتنے آپ سن رہے ہیں، آپ کو آپ کے پردادا کا پتہ ہے، ان کے نام کا، ان کے کام کا، ان کے طور طریقے کا؟ نہ۔ دادے کا وہ بھی شاید تھوڑا بہت پتہ ہو۔ آگے باپ، تو 100 سال کے بعد آپ کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو رہے گا وہ صرف خدا کا نام اور خدا کا پیغام اور خدا کا انعام اور خدا کی منصوبہ بندی جو ہے، جو سدا ہے، جو اس نے منصوبہ بنا لیا ہے، وہی چلتا رہے گا۔ اس لیے آپ سے میری مودبانہ یہ درخواست ہے کہ نوجوان لڑکوں کو، لڑکیوں کو آپ بتائیں، کونسلنگ کریں، شادی سے پہلے ہم ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم ایمان نہیں ہیں، ہم مشن کی بات بھی ہے بیچ میں، لیکن ہم ایمان ضروری ہے۔ آپ کا ایمان جو بھی ہے، لیکن ہم ایمان ایک ہونا چاہیے، تو پھر آپ کی شادی شادمانی کا سبب بنے گی۔ شہادت جو آپ کی ہے وہ کارآمد ہوگی، اور آپ اسی گواہی پہ اکٹھے جئیں گے، مریں گے، اور آپ کے وسیلہ سے خدا ترس اولاد پیدا ہوگی۔ آپ کے وسیلہ سے خدا کا منصوبہ کمپلیٹ ہوگا۔ اس لیے صرف پریچ کرنا، بدروہیں نکالنا، پراسپیرٹی کا میسج سننا اور سننے کے لیے جانا، اس سے کچھ فائدہ نہیں جب تک آپ ہم ایمان
کپل نہیں ہیں، یا آپ اپنے ہم ایمان جوئے میں نہیں جوتے جاتے۔ خداوند آپ کو اس کے سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ مذاق نہیں، یہ عام نہیں، یہ عام سب کی ضرورت ہے، آنے والی نسل کی ضرورت ہے۔ گاڈ بلیس یو۔